अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान से एक अहम सियासी शख्सियत को बलूचिस्तान में जो शमूलियतें होने जा रही हैं मुमकिन तौर पर उनको बुलाया है और उनसे मुशावरत की जाएगी। वो शख्सियत कौन हैं और वो लाहौर पहुँचे हैं और मुमकिन तौर पर कौन कौन शामिल हो सकते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, मियां नवाज शरीफ साहब का जो शेड्यूल, कल भी हमने आपसे बात की थी कि 13 नवंबर को उन्होंने कोयटा का दौरा करना है। कोयटा के दौरे में ज़्यादातर वो लोग शामिल होने को तैयार हैं जिन्होंने अयाज सादिक साहब से मुलाकात की थी। जाफ़र खान मंदोखैल जो सूबाई सदर हैं बलूचिस्तान के नून लीग के, उनके इशाइया पे मौजूद थे वो लोग। उन्होंने अपनी वफ़ादारी नून लीग के साथ शेयर की थी कि हम आपके वफ़ादार हैं और हम नून लीग में आना चाहते हैं। आपको पता है कि उसी दौरान जो लोग अयाज सादिक साहब से ख़ुद जाके मिल रहे थे, तो अयाज सादिक साहब ने सरावन हाउस का दौरा किया। वहाँ पे आजी लश्करी रहसानी साहब से उन्होंने मुलाकात की और आजी लश्करी रहसानी को बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करने का ऐलान नहीं, मतलब उनको एक मशवरा दिया या यूँ कहें कि दावत दी उनको, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आजी लश्करी रहसानी साहब ने उनको जवाब ये दिया था कि एक तो ये है कि मैं अपने लोगों से मुशावरत करूंगा, मुशावरत के बाद फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि मैंने PMLN ज्वाइन करना है या नहीं करना। और दूसरी ये है कि अगर मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करूंगा तो मुझे उसके साथ ही मुझे शायद मुस्लिम लीग ये सोच रही है शायद कि अगर वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे तो उनको फौरी तौर पर प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून बनाया जाएगा। ये बड़ी ख़बर है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आज मेरे पास ख़बर जो मैंने आपको कहा कि ब्रेकिंग ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन कबल आजी लश्करी खान रहसानी साहब को कॉल की थी और उनको लाहौर आने की दावत दी थी। आजी लश्करी खान रहसानी साहब ने कहा था कि जी मेरे कुछ अदालती मसरूफियात हैं जहाँ पे पेशियाँ हैं कुछ, उधर मैं मसरूफ़ हूँ। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने उनको मियां नवाज शरीफ साहब से बात कराई और मियां नवाज शरीफ साहब ने इसरार की कि आपने लाहौर आना है और आपसे मैंने मुशावरत करनी है। ये है बड़ी ख़बर। इस मुलाकात के बाद जो लाहौर में आज 9 नवंबर है, कल 10 नवंबर को ये मुलाकात तय होनी है। आजी लश्करी खान रहसानी साहब इस्लामाबाद पहुँचे हैं। इस्लामाबाद से बाई रोड वो लाहौर, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ रात के 8 बजे हैं, तो वो लाहौर पहुँच चुके हैं। इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के मेहमान हैं। कल मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहिबा से उनकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात में उनसे राय ली जाएगी कि मुमकिन तौर पर बलूचिस्तान से किन किन को बलूचिस्तान में नून लीग में शामिल किया जा सकता है। एक मैंने आपको बताया वो लोग थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे में जाके इस्तकबालिया दिया था, यानी अपने लोग लेके गए थे, उन्होंने इस्तकबाल किया था। कुछ लोग वो हैं जो बाप से उनका ताल्लुक़ है, कुछ लोग वो हैं जो अयाज सादिक साहब आए थे जो जाफ़र खान मंदोखैल के इशाइया में भी शरीक थे, वो हैं, उनका ताल्लुक़ भी बाप से है। लेकिन शायद बलूचिस्तान की पहली शख्सियत आजी लश्करी रहसानी साहब हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर जमात की तरफ से दावत दी गई है जमात में शामिल होने के लिए, मुस्लिम लीग नून में। इस मुलाकात में जो मुझे लग रहा है कि वो जो बाप वाले हैं वो शमूलियत कर लेंगे, शायद वो, उनका तो पक्का है वो लोग करेंगे। लेकिन बहुत सारे नए चेहरे भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो सकते हैं। उसमें अमाजू अजीज़ कोट साहब हो सकते हैं, उसमें इस्माइल गुज्जर साहब हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे और लोग भी हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। इस मुलाकात से कबल ये भी मेरा ख़याल है ज़ाती
کہ ذہنی طور پر پھر حاجی لشکری خان رحسانی صاحب نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کرنے کی حامی بھر لی ہے، ذہنی طور پر، باقاعدہ طور پر نہیں، آفیشلی نہیں، لیکن ذہنی طور پر تقریباً وہ تیار ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون جوائن کر لیں۔ اگر مسلم لیگ نون جوائن کریں گے، جو میرا خیال ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کو چونکہ پھر جو پارٹی کے جو سربراہ ہوگا، صوبائی سربراہ، فیصلہ ان کا ہوگا، ظاہر ہے نا، تو ان کو جعفر خان مندوخیل کی جگہ صوبائی صدر بنایا جا سکتا ہے۔ جب صوبائی صدر بنایا جائے گا تو پھر جو بھی کچھ اختیارات ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، حاجی لشکری صاحب نے جب ایاز صادق صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو مشاورت کروں گا، دوسرا یہ کہ میں پارٹی اگر جوائن بھی کروں گا تو مجھے اختیارات ملنے چاہیے۔ وہ اختیارات کب ملیں گے؟ اختیارات پارٹی کے اندر اس صورت میں مل سکتے ہیں جب آپ کے پاس صوبائی صدارت آپ کے پاس ہو۔ تو اس بات سے میرا خیال یہ ہے کہ جعفر خان مندوخیل کی جگہ حاجی لشکری خان رحسانی کو صوبائی صدر بنایا جا سکتا ہے، اور جو لوگ شامل ہوں گے مسلم لیگ نون میں، اس میں فیصلہ حاجی لشکری خان رحسانی کا ہوگا اگر ان کی شمولیت ہوگی۔ اور میرا خیال ہے کہ شمولیت آفیشلی تو نہیں ہوا ہے، لیکن ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں حاجی صاحب کہ انہوں نے شمولیت کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں بلوچستان سے شاید واحد شخصیت ہیں جن کے پاس باقاعدہ، میں نے کہا کہ وہ دعوت نامہ بھیج دیا گیا، ان کے پاس ایاز صادق صاحب گئے ہیں، اور باقاعدہ پی ایم ایل این کے سربراہ میاں نواز شریف نے ان کو ذاتی طور پر رابطہ کر کے انہیں اصرار کیا کہ وہ لاہور آ جائیں اور مشاورت ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا ابھی کہ بلوچستان کی سیاست کون سا رخ اختیار کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حاجی لشکری خان رحسانی صاحب کا جو مزاج ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کا مزاج، یہ جو موسمی جو سیاستدان ہیں، ادھر کبھی ہر 5 مہینے کے بعد جو پارٹیاں بدلتے ہیں، ان سے ذرا مختلف ہے۔ حاجی لشکری خان رحسانی نے بی ایم پی میں ہی رہے، تو پھر وہاں پہ بھی اس سے پہلے نون لیگ میں رہے، لیکن انہوں نے باعزت باوقار طریقے سے پارٹیوں میں رہے، اور جب پارٹیاں اقتدار میں تھیں تو انہوں نے اس پارٹیاں چھوڑی ہیں۔ پیپل پارٹی میں رہے، پیپل پارٹی اقتدار میں تھی، تو اس وقت ان کے اختلافات ہوئے، تو انہوں نے اقتدار میں ہوتے ہوئے پیپل پارٹی کو الوداع کہہ دیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون انہوں نے جوائن کی تھی، تو ادھر بھی مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی، اور اقتدار کے دوران ہی حاجی لشکری خان رحسانی صاحب نے الوداع کہہ دیا۔ اسی طرح بی ایم پی گو کے اقتدار میں نہ صحیح، لیکن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اچھے خاصے تعداد میں موجود تھی، تو اس وقت بی ایم پی کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک وہ بندہ جو مزاجن جو ہے بہت سارے چیزوں مطلب اقتدار وغیرہ کے جمیلے میں ان کا خیال نہیں ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں ہے تو اس کے ساتھ لامحالہ چمٹنا رہنا ہے، وہ بندہ ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں، جن کا ہر اقتدار میں آنے والی جماعت کے ساتھ وہ اپنا کانٹا فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا، اس کے علاوہ بلوچستان کے طول و عرض سے ایسے لوگ بھی پیپل پارٹی نون لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں جن کا شاید ابھی تک عمومی طور پر ہمارے جیسے لوگ نام نہیں لے رہے ہیں، یا میڈیا میں ان کا نام نہیں آ رہا، یا اس طرح ان کا شور شرابہ آنے جانے کا نہیں ہے۔ تو اگر ایسے نئے چہرے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے تو یہ جو پرانے چہرے ہیں نا، ان کے لیے تھوڑا مصیبت پڑنی ہے۔ گو کہ وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نئے چہرے ان کو ٹف ٹائم دیں گے، اور فیصلہ ظاہر ہے کہ پھر حاجی لشکری خان رحسانی بطور صوبائی صدر اگر ممکنہ طور پر اس کو بنایا جا سکتا ہے، میری اطلاعات ہیں کہ حاجی لشکری رحسانی صاحب کو ممکنہ طور پر صوبائی صدر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی اندر سے تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور تو نون لیگ کی سیاست کو پہلے والی سیاست نہیں رہے گی جو مجھے لگ رہا ہے، اور جس طرح کہ پرسوں میں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں لیا جا رہا،
پھر کل میں نے ویلوگ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے اور اس کے جو ہمنوا لوگ ہیں انہوں نے میاں شہباز شریف کو قائل کی تھی کہ بلوچستان میں اپنی پارٹی بنانی ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے اور نمائندگی دلوانی ہے، تو ان کو اٹھانا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے سوچا ہوگا کہ بجائے یہ کہ جو رابطے میں ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں، اس کے بجائے کہ ایسے شخصیت کو لیا جائے جس کا کم سے کم سیاست میں کچھ اصول تو ہیں، اپنا اصول تو رکھتا ہوگا، تو ایسے لوگوں کو اگر ہم ساتھ رکھیں گے تو برے وقت میں، سخت حالات میں یہ لوگ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس لیے آج ہی مجھے لگ رہا ہے کہ جب آج ہی لشکری خان رئیسانی مسلم لیگ جوائن کریں گے تو اس کو بہت ساری ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور وہ ایسی ذمہ داریاں ہوں گی جس میں وہ با اختیار ہوں گے۔ اگر ان کے پاس جس دن اختیارات چھین لیے گئے کہ پارٹی کے اندر، تو میرے خیال میں پھر نون لیگ کے ساتھ ان کا وہی رویہ ہوگا جو اس سے پہلے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک یہ دوسرا یہ کہ اگر آج لشکری صاحب اپنی نشست جیت بھی جائیں گے، ظاہر ہے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے نا صوبائی، تو مسلم لیگ نون کی طرف سے سی ایم کے امیدوار بھی آج لشکری صاحب ہو سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو صوبائی صدر بھی بنا رہے ہیں، پارٹی میں بھی شامل کر رہے ہیں اور اختیارات کے ساتھ اس کو پارٹی میں ذمہ داریاں دے رہے ہیں، تو پھر ایز اے وزیر اعلیٰ تو میاں نواز شریف صاحب کا خیال اور سوچ بھی یہی ہوگی کہ اگر مسلم لیگ نون بلوچستان میں کوئی اچھی پوزیشن میں آ جائے گی اور اس پوزیشن میں آئے گی کہ وہ حکومت بنا سکے، تو اس کا ممکنہ طور پر کینڈیڈیٹ بھی حاجی لشکری خان رئیسانی صاحب ہو سکتے ہیں۔ تو پھر دیکھنا یہ کہ بہت سارے لوگ جو ابھی سے جو ہے وہ شیروانی نہیں کہہ سکتے، خیالی پلاؤ ان کا ہے کہ جی مسلم لیگ میں اگر ہم جائیں گے تو میں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہوں۔ تو یہ میرے خیال ہے کہ اگر حاجی لشکری صاحب جوائن کریں گے تو پھر ان کے لیے سی ایم شپ کا راستہ بھی بند ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دوبارہ یہ جو بہت سارے حلقوں میں پریشانیوں کی لہر ایک دو دن میں پھیلنا لازمی بن جائے گا۔ ابھی تک میرے خیال میں بہت سارے کو نہیں پتا کہ حاجی صاحب لاہور گئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایسی مشاورت ہونی ہے۔ کل آپ دیکھیں گے، آج میں 10 نومبر کو کہ نیوز پیپر میں یا نیوز چینل میں پھر جب آپ کے سامنے خبر آئے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ جی یہ ملاقات ہو گئی ہے، تو ان میں پھر کپ کپی بعد میں پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ بریکنگ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ معاملہ تقریباً مسلم لیگ نون کے ساتھ حاجی لشکری خان صاحب کا طے پا گیا ہے، اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ پارٹی کو کیسے وہ لیڈ کرتے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔